اپنے مرتبے کو سمجھو. اللہ تعالیٰ نے پیر دیا, کوشش کرو کہ یہ پیر اٹھیں تو اللہ کی رضا میں اٹھے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکارہ, سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا. جب ابھی جاڑا آ گیا, اب بہت سے لوگ وضو بنے تو اسے پانی لیں تو کہ اسے کریے, لاگت ہے تیل ہوئے لگا ہوا, یہ وضو ہوگا؟ اللہ فرماتا فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہروں کو دھلو, خوب دھلو قاعدے سے کہ پانی بہہ جائے. حضور فرماتے اسباغ الوضوء علی المکارہ, سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا. وکثرۃ الخطا الی المساجد, اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا. جتنے دور گھر ہو جماعت نہ چھوڑو, مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. فجر پڑھ کے آؤ, کام اپنا کرو, دکان اپنی چلاؤ, لیکن دل میں انتظار رکھو کہ ظہر کی اذان کب ہو کہ ہم مسجد میں پہنچے. ظہر پڑھ کے آؤ تو عصر کے انتظار میں رہو, عصر پڑھ کے آؤ تو مغرب کے انتظار میں رہو. اگر یہ تینوں کام تم لوگوں نے کر لیا, مکمل وضو بنایا, مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے گئے, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا, تو سرکار فرماتے فذالکم الرباط, اے میرے امتیوں یہی کام تمہارے لیے جہاد ہے. اللہ جہاد کا ثواب تم کو عطا فرمائے. تو ہمارا آپ کا کام ہے برائی سے منع کرنا, نیکی کا حکم دینا. اس لیے جو بھی زندگی کا لمحہ اللہ آپ کو دے تو ہم اور آپ خود برائی سے بچیں, دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں. یہ اتنی بڑی جماعت آج حضرت مولانا عقیل صاحب, حافظ عقیل صاحب اور آپ لوگوں نے مدرسہ چلایا, چندہ دیا. آج الحمدللہ یہ حفاظ کرام کی جماعت تیار ہوئی ہے. یہ اسی لیے ان کو تیار کیا گیا ہے کہ یہ نیکیوں کی دعوت دیں, برائیوں سے لوگوں کو منع کریں. خوش نصیب ہیں آپ, لیکن یہ حافظ لوگ قرآن سنائیں گے, لیکن یہ برائی سے منع کب کر پائیں گے, نیکی کی طرف دعوت کب دیں گے, جب یہ حافظ ہونے کے بعد مولانا بھی بنیں گے تب. بولو, ورنہ صرف قرآن یاد کرنے سے آدمی مکمل دین پر عمل کیسے کر پائے گا. لہذا ضرورت ہے بچوں کے لیے کہ انوار شریعت, قانون شریعت ضرور پڑھ لیں, ورنہ اگر مسائل کی یادداشت نہیں رہے گی تو بڑا گڑبڑ ہوگا. نماز کیسے پڑھائیں گے؟ جیسے آج آپ کے گاؤں جلسہ ہوا, ایسے گاؤں جلسہ ہوا, بڑے بڑے مولانا پہنچے اور مدرسہ ہے وہ مسجد میں رہا ہے, وہ مسجد میں ایک حافظ جی امامت کرتے رہے. حافظ جی دیکھیں بڑے بڑے مولانا کا تو گھبرانے کہیں کا لاگت ہے, جیسا کہ نماز نہ پڑھاوے پہ کہا یہ اتنے بڑے بڑے آئے ہیں تو گھبرانے. حافظ بہت سے لوگوں کا نماز پڑھاوے بہت شوق ہوتا ہے, پہلے مصلی سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو حافظ جی گھبرانے کیا, اتنے بڑے بڑے مولانا ہے, لاگت ہے نماز نہ پڑھاوے ملی کہا. تو گئے مسجد کے صدر صاحب پاس, صدر صاحب سے پوچھیں صدر صاحب آج جیسے نماز کو پڑھے. کہیں کہا بات ہے حافظ جی, کوئی بات ہے کہا. کہنے اتنے بڑے بڑے مولانا آئے ہیں سب جوپا صافہ باندھ کے, نماز کو پڑھے. کہیں کہا بات کچھ بتائی ہو. تو حافظ جی کہتے سنو, یہ جتنے مولانا آئے ہیں ان میں کونوں کو ہے 10 سورت یاد ہوئی, کونوں کو ہے 20 یاد ہوئی, بہت یاد ہوئی تو 25 سورت یاد ہوئی, اور ہم حافظ قرآن ہیں, ہم کا 114 سورت یاد ہے. تب تو صدر صاحب کہیں جب ان کا سب کا 10 یاد ہے, 15 یاد, 25 یاد ہے, تم کا 114 یاد ہے, تو تمہیں پڑھے اور کو پڑھے. تو کہیں تو جانے رہے ہو, تو کہیں نہ ہوئے کہ ہوا جا تو کہا حضرت آؤ. گئے ارے نہ ہی, جب سب سے زیادہ تمہیں سینے میں قرآن تو تم پڑھی اور کو پڑھے. خیر حافظ جی کا سکون ملا کچھ. عشاء کا اذان بھائی مولانا لوگ مسجد میں پہنچے, حافظ جی پہنچے مصلی بیٹھ گئے, اور کے بعد نماز عشاء پڑھیں, اور پڑھانے کے بعد حافظ جی سلام پھیریں, سجدے سہو کیں.
سب کے بھی سجدہ کی. تو مولانا لوگ کہیں حضرت آپ نے کوئی واجب چھوڑا نہیں, آپ نے تو سب صحیح صحیح پڑھایا, واجب کے چھٹنے سے سجدہ سو کیا جاتا اور آپ کا کوئی واجب چھٹا نہیں, آپ نے سجدہ سو کیوں کیا؟ تو آپ نے کہا تھا وہ تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی. ہاں کون تھوڑی کمی کی ہم لوگ نہیں جان پائے؟ ارے بہت چھوٹی سی غلطی ہوئی تھی. ارے کچھ بتاؤ گے؟ سجدہ سو تو واجب چھٹنے سے ہوتا ہے, کون چھوٹی سی غلطی؟ تو آپ کہا تھا رکوع میں جب گئے تھے تو تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی. مولانا لوگ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے حضرت نماز ہو گئی, وضو چلا گیا, وضو بھی گئی نماز بھی گیا. اب بتاؤ جانے تنک ہوا نکلے تھے تو وضو نہیں ٹوٹا تھا, سجدے سے اس سے کام چل جاتا تھا. مسائل کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہمارے ان بچوں کو جہاں اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے, یہ اللہ کا بڑا احسان ہے, ورنہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرے, یہ اللہ ہی کی عطا ہے. تو اپنی زندگی کا ایک اپنا مقصد بنا لو کہ اللہ نے ہم کو پیدا اس لیے کیا کہ ہم برائی سے منع کریں اور نیکی کی طرف دعوت دیں. اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم خود اپنے آپ کو جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچا لو. اس لیے ہمیں یہ ترغیب دینی ہے. دیکھیے ابھی مفتی صاحب نے ہر زندگی کے گوشے پہ روشنی ڈالی ہے. ایک بات اور سن لو, دیکھو آج ہم اور آپ ذرا غور کر کے سوچیں کہ دو چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر ساتھ ساتھ دیا ہے. قرآن میں بھی دیکھو, حدیث میں بھی دیکھو. قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ, تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. جہاں نماز کا حکم وہی ماں باپ کی خدمت کا بھی حکم. حضور سے بھی پوچھا گیا ایک حدیث میں, اور کیا حضور نے اپنے ایک صحابی معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنایا تھا, اور جب گورنر بنایا تھا تو سرکار نے چند باتوں کی وصیت کی تھی, 10 باتوں کی وصیت کی تھی سرکار نے. نمبر 1 پر فرمایا تھا لا تشرک باللہ, اے معاذ گورنر ہو گئے لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. وَإِن قُتِلْتَ وَإِنْ حُرِّقْتَ, اگرچہ جلا دیے جاؤ, اگرچہ قتل کر دیے جاؤ, قتل ہو جانا, جل جانا, لیکن خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ سرکار نے فرمایا. دوسرے نمبر پر نماز کے بارے میں سرکار نے فرمایا. دوسرے نمبر پر سرکار نے شرک باللہ سے منع کرنے کے بعد فرمایا تھا لا تؤذن والدیک, اے معاذ گورنر ہو گئے ہو لیکن ہرگز تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. شرک سے منع کرنے کے بعد سرکار نے ابھی نماز کی تعلیم نہیں دیا بلکہ سرکار نے ماں باپ کی خدمت کی کا حکم. لا توقن والدیک, ہرگز اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ, اگرچہ تمہارے ماں باپ حکم دے دیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو تو چھوڑ دینا, جائیداد چھوڑ دو تو چھوڑ دینا, لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. پھر تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا تھا لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا, اے معاذ ابن جبل گورنر ہو گئے ہو لیکن فرض نماز کو ہرگز کبھی نہ چھوڑنا. فإن من ترک الصلاۃ متعمدا, پس بے شک جس نے نماز فرض کو جان بوجھ کر چھوڑا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ, تو اللہ کی ضمانت اس سے ہٹ جاتی ہے.
اللہ اس انسان کا ذمہ دار نہیں رہے گا۔ اب بتاؤ، آج نماز پڑھا نہ جی، اس کے بعد جب مارے جاؤ گے اللہ بتا اللہ بتا اللہ بتا، ارے کیسے اللہ سنے گا؟ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ نماز چھوڑنے والا اللہ کی ضمانت سے باہر ہو، جب اس کی ضمانت سے باہر ہے تو مارے نہیں جائیں گے، ڈانٹے نہیں جائیں گے تو کیا ہو؟ پھر کہا کہ ہماری دعا نہیں قبول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی رہا، بہت دعا مانگے، اب تو دعا نہیں قبول ہوئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نابینا کے لیے دعا کر دے تو آنکھ آ جائے، کوڑھی کے لیے دعا کر دے تو کوڑھپن چلا جائے، مردہ کے لیے دعا کر دے تو مردہ زندہ کھڑا ہو جائے۔ تو دیکھیے تو عیسیٰ علیہ السلام پاس گیا کہ آپ جون دعا مانگے تھے سب قبول ہو جاتے، اور ہماری زندگی گزر گئی، اب تو دعا نہیں قبول ہوئی، ہمارے لیے کہہ دو اللہ سے کہ ہمیں کوئی دعا قبول کر لے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، رحم دل تھے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ اپنے فلاں بندے کی بھی پکار سن لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، کہا عیسیٰ جاؤ اس سے کہہ دو کہ اس کی 3 دعا میں قبول کر لوں گا، جو مانگنا ہے مانگ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ اللہ تیری 3 دعا قبول کرنے کے لیے راضی ہے، مانگ لے جو مانگنا ہے۔ یہ سن تو بہت خوش اٹھائی 7 نمبر 1 پر کہ یا اللہ ہماری بیوی کو چاند کی طرح خوبصورت بنے گی، سب سے پہلے کا مہرو ادا کرتی۔ اللہ کا وعدہ ہو چکا تھا، خوبصورت میں کوئی چمکنے لگی، لیکن اس کی عادت بگڑ گئی۔ اب عادت بگڑ گئی، دیکھیں تو بڑھیا لگے لیکن عادت میں گڑبڑ، اب دونوں میں یہاں جھگڑا سن پن روز روز، یہاں تک کہ ایسا جھگڑا ہوا کہ بول چال بند ہوئی۔ جب بول چال بند ہو گیا تو 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، ہفتہ گزر گیا، تو سوچے کیا ایسی بیوی سے دن بیوی جیسے جسے بولے چال نہیں کیا تھا بجانے سماج بھی دعا تو بھی باقی ہے، لیکن جلال ماؤ کہ یا اللہ اس کو کٹیا بنا دے، تو اللہ نے کٹیا بنا دیا۔ سچی قائد میں مولانا گلنور بشیر نے لکھا ہے کٹیا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے جب جس کو چاہے جو بنا دے۔ جب کٹیا ہوئے گا تو کٹیا پردم چھوڑ رہا تھا، نکل پڑی گھر سے، اب کونوں کے گھر میں گھسے روٹی چراوے، جب ماری جائے پوں پوں چلائے، سب سوچے یا اللہ ہم پاک ہو جائے، تو بڑا گڑبڑ ہو گیا۔ اور لڑکوں کہا ابا ہم اماں کی کیا کہیں، تو بہت پریشان کیا، بول چال نہیں رہا لیکن گھرا تو دے سک رہا، لڑکون تو دے سک رہا ہے، تو بڑا گڑبڑ ہو گیا۔ جب لڑکوں کو کہلا کہ ابا یہ کہاں کہیں جا رہے ہیں، ہم لوگ کتا اماں کہے تو دیکھیے، تو کہیں گھبرانا ابھی ہماری ایک دعا باقی ہے۔ وہ ہاتھ اٹھے یا اللہ میری بیوی جیسے پہلے تھی ویسے اس کو پھر بنا دے، جیسے پہلے رہے تھے۔ 3 دعا قبول کرے موقع پڑے تو تینوں دعا لوٹ پوٹ مہربین لگائے گئے، نہ وہ کا روزی یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے، نہ اولاد یاد ہے، نہ مکہ مدینہ یاد ہے، کچھ نہیں، لوٹ پوٹ مہربین۔ آج ہم لوگ دعا تو مانگتے ہیں لیکن جو دعا ہم کو مانگنی چاہیے نہیں مانگتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی دعا سنو، حضرت عمر صحابی رسول ہے، دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تو اپنی راہ میں مجھے شہادت دے دے۔ شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے حضرت عمر۔ آج کو ہم موقع ہے تو ہم لوگ ایسا بھگ گئے، ایسا لکیبے کہ کوئی تن کو پتہ نہ پاؤ۔ شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے حضرت عمر۔ اور دوسرے نمبر پر دعا مانگا کرتے تھے وجعل موتی فی بلد حبیبک، اور یا اللہ تو اپنے نبی کے شہر مدینہ میں مجھے موت عطا فرما دے۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے میرے لیے۔ آج ہم لوگ مانگی تھے تو دیے، موت کی دعا کو مانگا تھے، میں کوئی مانگا تھا کہ اللہ موت دے دے، اور جو مانگت ہے بہت سے تنگ مصیبت ہے جو کہ اللہ ہم کو اٹھائے لے، اللہ ہم کو اٹھائے لے۔ بتائیے جو ہم کہا تھے مکار ہوئے کہ نہ کوئی مرک چاہتے تھے، نہ ہم نہیں چاہتے کہ مر گئے، روز دعا مانگے تھے اللہ عمر بڑھائے، مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ موت کی دعا نہ مانگو مصیبت سے گھبرا کر کے، نہ دعا مانگو یا اللہ اٹھا لے، ہاں یہ دعا مانگ سکتے ہو الہی مدینے میں موت دے۔
لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مکہ میں موت کو، کیونکہ وہاں کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے، سب کچھ ہے، اور مدینے میں مرنے کی دعا مانگی، کون وہابی ہو تو زمانے میں تو شرک کے فتویٰ لگائے گئے، لیکن ہمارے ایمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیوں مدینے میں مرنے کی دعا مانگی تھی؟ مکہ میں مرنے کی دعا نہیں مانگی تو مدینے میں مرنے کی دعا مانگی، کیونکہ حضور کا فرمان ہے مَمَّاتَ فِی الْمَدِینَہ، جو مسلمان مدینے میں مرا فَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا، یہ میرے نبی کا وعدہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ مدینہ کو کہتے ہیں، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، اور سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ یہ کہ اللہ فلاں جگہ موت دے دے مدینے، لیکن یہ کہ موت کی دعا منع ہے، اور جو مانگت ہیں جھوٹے ہیں۔ اس کی قائد میں لکھا ہے کہ ایک عورت رہا ہے اسے یکے لے دیتا، اور جو اکلوتا ہوتا کرتا پیارا ہے، یکے لے دیتا، وہ بیمار ہو گیا تو کہ محتریہ رات بھر بکتے کہا یا اللہ ہم کو اٹھا لے لڑکوں ٹھہرائے، یا اللہ ہم کو اٹھا لے لڑکوں ہمیں ٹھہرائے، یہی دعا رات بھر مانگے، پڑوسی بیچارے سوئے نہیں پائے، رکھتا ہوا کہا ہے اللہ ہم کو اٹھا لے لڑکوں ٹھہرائے، رات میں پڑوسی کی نیند نہیں پڑے، ایک دن ایک پڑوسی بڑا مسخرہ رہا ہے، وہ اٹھا رات میں کالا کمبل اوڑھے اور بوڑھے والا کھوپی آ کے دے گیا، وہ بوڑھے وا کھٹیا چھوڑ کے کود کے بھاگ، جب کود کے بھاگ تو وہ بوڑھے وا خریدی سے تو کہیں ارے بھیا کو رک رک، ارے بھیا کو کہیں ملک الموت ہو تو روح نکالے آئے، کہیں بھیا ہم نئے بیمارن بھیا ادھر لڑکا بیمار ہے بھیا ادھر لیٹا ہوا ہے، ہم نئے بیمارن بھیا، ایسی ایسی دین بڑھیا ہے، زندگی بھر بکے اللہ ہم کو اٹھا لے، جب ملک الموت کا دیکھیں تو کہتے ہیں ہم نئے بیمارن لڑکا، مرنا کوئی نہیں چاہتا، اس لیے اللہ کی طرف سے بلاؤں سے صبر کرو۔ حدیث قدسی حضرت علی شیر خدا راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے من لم یصبر علی بلائی، جو میری بلا پر صبر نہ کرے، ولم یشکر علی نعمائی، اور جو میری نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے، فلیخرج من تحت سمائی، تو چاہیے کہ میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے، ولیطلب ربا سوائی، اور چاہیے کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا رب تلاش کر لے۔ بہرحال نماز جو نہیں پڑھے گا خدا کی ضمانت سے باہر ہوگا۔ اور چوتھی وصیت، تم کو احساس نہیں ہوگا، میرے نبی نے منع فرمایا تھا، لمبی حدیث ہے 10 باتوں کے بارے میں فرمایا تھا، لیکن اس میں جو میں کہنا چاہتا ہوں، سرکار نے ماں باپ کی فرمان برداری پہلے بتائی اور نماز اور شراب کو بعد میں بتایا۔ پتہ چلا کہ ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے، اس لیے لوگوں ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے حدیث پاک میں النظرۃ الی وجہ الوالدین عبادہ، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کتنی بڑی عبادت! حدیث پاک میں من نظر وجہ الوالدین نظرۃ رحمہ، جس نے ماں باپ کے چہرے کو رحمت سے دیکھا، رحم دلی سے دیکھا، فَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُورًا، تو اللہ تعالیٰ اس دیکھنے والے کو ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جتنی مرتبہ دیکھو گے اتنی مرتبہ حج مقبول، حج نہیں حج مقبول لکھا ہے، حجۃ مبرورہ، مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ آج حاجی لوگ جاتے 4-5 لاکھ روپیہ لگا کے، لیکن دعویٰ کہہ سکا تھا کہ ہمارا حج قبول ہو گیا؟ بتاؤ بھائی کوئی حاجی دعویٰ کہہ سکا تھا؟ اللہ جانے۔
لیکن آج کل کے حاجی ہے کوئی ووٹ ووٹ نہ دیت ہوئی وہ چلے جہیں حج کر رہے ہیں، حج کے یہیں پہ لگائے تھے ووٹ حاجی پھلانے، جان کے بھی بگلا بھگت ہوئی ہو ابھی کہتے ہی دو حج کرے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، الیکشن میں کامیابی کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے حج کرتے ہیں۔ اے لوگوں، ماں باپ کو دیکھو تو اللہ حج مقبول کا ثواب دیتا ہے، لیکن یہ 4-5 لاکھ روپیہ لگانے کے بعد کوئی ضروری نہیں کہ اللہ حج قبول کرے، لیکن حج فرض ہے، کرنا چاہیے۔ آج کل کے حاجی اللہ رحم کرے، حج مقبول کی نشانی حدیث میں بتائی گئی کہ حاجی حج کر کے آئے اس کے بعد اس کی نمازیں نہ چھوٹے، کسی کی ماں بہن پر غلط نگاہ نہ اٹھائے، کسی کا مال ہڑپ نہ کرے، گناہوں سے بچنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ یہ نشانی ہے اس کے حج کے قبول ہونے کی۔ لیکن آج کل کے حاجی اللہ رحم کرے، دلی کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک بھکاری اندھا بیچارہ بھیک مانگت پہنچ گیا، نماز کے ٹائم رہا تو کٹورا رکھ دی، جماعت ہو رہا سوچے نمازی نکلے تب بھیک مانگی، اب نمازی نکلے لگے تو اندھوا مانگے لگا اللہ کے نام کا، اللہ کے نام کا، تو لوگ دے لگے، اٹھنی چوڑنی ڈالے، کھنڈ بولے تو کہ اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے۔ اتے میں ایک نمازی نکلے تو بجائے ڈالے کے جو ان کے کٹورم رہے ان کا پنجم بٹورے لگے، بھرے لگے، اندھوا جانے کا کونوں اٹھائے لیے جاتے کہاں، بندھوا جھٹ سے کٹا پکڑ لیتے، ارے حاجی بھیا، اے حاجی بھیا چھوڑ دو، اے حاجی بھیا چھوڑ دو، بہت غریب ہیں حاجی بھیا نہ لے جاؤ۔ اور حاجر رہے تو چوک کے کہیں ہاں یہ اندھوا کس کے جانے اس کے ہم حاجی ہیں، تو پوچھا تھا ہے اندھوا تو کس کے جانے ہم حاجی ہیں رے، تو اندھوا کہا اے حاجی بھیا اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہیں کرے، اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہیں کرے، چھوڑ دے۔ آج حاجی حج کر کے اس کے بعد اتنا کرنا کام، حج بڑا مبارک۔ اسی لیے حاجی کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک حاجی قیامت کے دن خود تو جنت میں جائے گا لیکن اپنے ساتھ 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے لے کے جائے گا، خود جنت میں جائے گا، 400 لوگوں کو لے کے جائے گا۔ اور ایک اذان دینے والا مسجد میں مؤذن وہ کتنوں کو بخشوائے گا؟ لکھا ہے کہ اذان دینے والے کو اللہ قیامت کے دن اجازت دے گا کہ میرے بندے تو میری رضا کے لیے دنیا کی مسجدوں میں اذان پکارا کرتا تھا، آج میدان محشر میں تو اذان پڑھ، تیری اذان کی آواز جہاں تک جائے گی سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت قبول کریں گے۔ ایک اذان دینے والا اتنے لوگوں کی قیامت کے دن شفاعت کرائے گا جتنے لوگ اہل محشر کی اس کی اذان کو سنیں گے۔ اے لوگوں اللہ توفیق دے تو اذان دے دیا کرو مسجدوں میں، ٹائم دیکھو نہ دیکھو کہ ہم مولوی کا راکھے ہیں مجھے بھی کبھی، اذان دے کر اپنی آخرت بنا لیں۔ حدیث پاک میں معاویہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من اذن، جس نے اذان پڑھی، فَكُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ، تو اس کے لیے جہنم سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جاتا، وہ جہنم سے گویا کی بری ہو گیا مسجد میں اذان دینے والا۔ اللہ توفیق دے تو وقت دیکھو اور پہنچ جاؤ مسجد میں۔ ہم نے تو بمبئی میں دیکھا رمضان شریف کی 27ویں شب میں سارن اسٹریٹ کرافٹ مارکیٹ کے پاس حافظ نظام مسجد ہے، اس میں شب قدر میں عشاء کی اذان 7 اذان ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہے، 7 لوگ اذان پڑھتے ہیں۔ تو اس دن ہم دیکھتے ہیں اگر رہتے بمبئی میں تو ایسے نوجوان مغرب بعد ہی سے ڈٹے رہتے ہیں کہ آج ہم پڑھیں گے، آج ہم پڑھیں گے، اور سب متمنی رہتے ہیں کہ آج اذان ہم پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے۔ اور دیہات کے آدمی جہاں 4 بیگھہ کھیتوا گاؤں بڑھائے گا جانا تھا، ہم سے بڑا سیٹ کو ہے، اذان تو مولوی مولانا کے کام، ارے اذان دیا کرو، اذان میں بڑا ثواب ہے۔ لیکن آج مسجدیں سنی پڑی، دیکھا جائے تو بہت سے نوجوان جب تک جوان رہی ہیں تب تک مسجد دارے نہ جائیے، کہوں کٹا تو رہی ہیں، کہوں مرغی چو رہی ہیں، اور جب بڑھا جو ہے کانکھیں لگی ہیں تب مسجد جائے گی۔
ایسے نمازی امام پر مصیبتیں بنت، ایسے بڑھون کے نیند تو آوت نہیں ہے۔ 3 بجے رات کی اٹھ پئی تو کہ جی مسجد میں مولوی او مولوی نہ سو اٹھی ہو تم، بہت چربی آ گئی تمہارا ہاتھی بڑھنا کوئی لے، اب تمہارا بستر ایسے گولے والا ہے۔ تو بوڑھا یوں نہیں سوچا تھا کہ عمر میں ہم رہا تو ہم کتا سوئیت رہا۔ ذرا وقت امام کو دیکھو، امام کوئی فرشتہ نہیں ہے، امام بھی انسان ہے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضور کی بارگاہ میں شکایت کرنے آئی کہ اللہ کے رسول میرے شوہر صفوان کو سمجھا دو۔ کہا کیا ہوا؟ صفوان کی بیوی کہتی ہے جب میں نماز پڑھتی ہوں تو صفوان مجھے مارتے ہیں، جب روزہ رکھتی ہوں تو میرا روزہ توڑوا دیتے ہیں۔ صفوان کو سمجھا، حضور نے صفوان کو بلایا، فرمایا صفوان تمہاری بیوی کہاں؟ کہا روزہ رکھتی ہے تو مارتے ہو؟ کہا جی۔ کہا نماز پڑھتی ہو تو مارتے ہو؟ کہا جی۔ کہا کیوں؟ تو صفوان کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسان آدمی ہوں، دن میں کھیتی کرتا ہوں، تھکا ماندہ رات میں آتا ہوں اور یہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لیتی اور پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتی اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھتی، تقریباً 3.25 پارہ کی تلاوت کرتی، اسی میں پوری رات اس کی ختم ہو جاتی اور ایک دن نہیں روزانہ۔ اور اللہ کے رسول میں جوان ہوں، کسانی کر کے کھیتی سے آتا ہوں، تھکا ماندہ رہتا ہوں، اس کی مجھے ضرورت رہتی ہے۔ کوئی نماز میں ٹھار رہا تھا تو یہ کا ٹوری ٹھیک ہے کہ ہمارا حق ہے کہ نہیں ہے، کوئی روز نیت بانے ٹھار رہا ہے۔ اچھا نماز پڑھتی ہے تو روزہ رکھتی تو مارتی ہو؟ تو صفوان کہتے ہیں اللہ کے رسول سال میں صرف یہ 5 دن روزہ نہیں رکھتے، عید بقرہ عید اور 11 12 13 ذی الحج، فرماتے ہیں صرف سال میں 365 دن میں 5 دن یہ روزہ نہیں رکھتے، باقی 360 دن پورے سال یہ روزہ رہا کرتی ہے۔ ہم کسان آدمی دوپہرے پانی وانے لگائے گئے تھے، دوپہرے ہم تھکے رہے تھے کہ ہم کا حاجت رہا تو یہ روزہ رکھتا تھا، تو کا توری تھی کہ کائے روزہ رکھتے تھے، ہمارا حق کون ادا کرے گا؟ تب سرکار نے فرمایا صفوان کی بیوی رات میں عبادت کیا کرو مگر کم، اپنے شوہر کا خیال رکھا کرو، رات میں عبادت کرو کم، اپنے شوہر کا خیال رکھو، اور رمضان کے علاوہ کوئی نفلی روزہ جب تک کہ شوہر اجازت نہ دے تب تک کہ نہ رکھا کرو، بغیر شوہر کے اجازت کے نفلی روزہ رکھنا عورت کے لیے منع ہے۔ یہ اس زمانے کی عورتیں تھیں، جب دیکھیں حضرت صفوان کی بیوی تو وہیں انہوں لے کے لگائی، کہنے اللہ کے رسول صفوان فجر میں سوتے رہتے اٹھتے نہیں، شکایت کرتی، ہمارا وہ مہربا شکایت کرتے تو ہمارا کہیں ڈالا جی ہمارا۔ اب آیا کہ ہے تقریر میں ہمارا مہربا بتائے دے کہ بہت بگلا بھگت بنے فجر ایک کو نہیں پڑھا، تو آپ لوگ ہماری تقریر سنی ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صفوان ایک فجر نہیں پڑھتے، روزانہ سوتے رہتے ہیں۔ تب سرکار نے کہا صفوان فجر نہیں پڑھتے ہو، سوتے رہتے ہو؟ تو صفوان صحابی تھے، جھوٹ نہیں بولے۔ ہم لوگ کہتے نہیں اللہ کے رسول جھوٹی ہے، بہت بڑی جھوٹی ہے، ہم ایک کو فجر نہیں چھوڑی بولو، لیکن سرکار صحابہ ہمیشہ ان کی زبان پہ حق بولی آتی تھی۔ صفوان کہتے اللہ کے رسول میں کسان آدمی ہوں، رات بھر دن بھر تھکا رہتا ہوں، رات میں دیر میں آتا ہوں تو صبح آنکھ لگ جاتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے صفوان آنکھ لگ جائے تو جب آنکھ کھلے تو وقت ہو تو ادا پڑھ لو اور وقت نہ ہو تو قضا پڑھ لیا۔ بتاؤ سرکار نے یہ نہیں کہیں کہ اب تمہاری نوکری چلی جی، اور یہاں امام کے لیے فجر چھوٹ جائے تو جانو پتہ گول، اور یہ سالوں سال نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں، ارے امام ہے وہ بھی انسان ہے، کبھی غلطی ہو سکتی ہے، آنکھ لگ سکتی ہے، اس لیے لوگوں اللہ کے گھر میں حاضری ہو تو خدا کا شکر ادا کرو، اذان دیا کرو، اذان دینے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کی دن مقام دے گا کہ اتنے لوگوں کی شفاعت کرائے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب حضور فرماتے حاجی شفاعت کرائے گا، مؤذن شفاعت کرائے گا،
اور یہ جو حفاظ کرام بیٹھے ہیں، لکھا ہے من حفظ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا، فادخلہ اللہ فی الجنہ، تو اللہ اس کو اپنی جنت میں داخل فرمائے گا، وَيُشَفَّعُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور حافظ قرآن کی شفاعت گھر کے 10 لوگوں کے بارے میں قبول کی جائے گی، كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارِ، اور گھر کے وہ 10 لوگ جہنمی ہوں گے، سب کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، لیکن حافظ قرآن کی شفاعت سے وہ گھر کے 10 لوگ بخش دیے جائیں گے۔ تو حافظ قرآن شفاعت کراوے، مؤذن شفاعت کراوے، حاجی شفاعت کراوے، لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہیں جو نبی کے بارے میں منکر ہیں کہ نبی شفاعت نہیں کرائیں گے۔ معاذ اللہ، عقیدہ رکھو کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرائے گا، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کو اللہ نے مختار بنایا ہے۔ عقیدہ رکھو کہ نبی شفاعت کرائے گا، لیکن آج اللہ نہیں کرے۔ ایک جگہ سے تقریر کر رہا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے گئے، مالدار رہے تو نہیں، آج کل جو مالدار زیادہ ہو جاتا تو گولم سرمات نہیں ہے، کھڑے ہوئے گئے، سب نہیں کچھ شریک بھی ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے گئے، کہتے ہیں مولانا کہا صفات بکت ہو، قرآن میں تو لکھا ہے منجل لجی اس پر، تم کو منجل لجی اس پر، کہیں ہاں کوئی صفات نہ کرے، تو ہم کہیں اور آگے تو نہیں پڑھو، تو کہیں ہم حافظ جی تھوڑا تو تم کا پورا قرآن سنیں، ہم کہیں ہاں تم کا گمراہ کرے گی، آدھی آیت رٹائی گئے، اگر آدھی آیت رٹائی نہ گئے ہو تو تم گمراہ کیسے ہوئے؟ پوری آیت جان گئے ہوتے تو تم گمراہ نہ ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے نزدیک قیامت کے دن کسی کی شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر خدا کی اجازت سے، اللہ جس کو اجازت دے گا وہ قیامت کے دن شفاعت کرائے گا۔ لیکن چاہے جتا حدیث سنا، قرآن سنا، یہ سدھرے والے نہیں ہیں، یہ زندگی بھر بقیہ وہاں ہے جو ان کا 40 دن چلم رٹاوا جاتا ہے، ان کے مثال ویسے ہے۔ مولانا عبد المصطفیٰ آدمی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے شادی ہے اور بیوی رخصت ہوئی گئی اور 3 مہینہ پہ ایک لڑکا کی مہتاری ہوئی گئی، تو ہفتہ 2 ہفتہ کے بعد ان کے مرد کے چہرہ جھرائے گا، تو ایک دن عورتیہ کہے اس کی آئے گے، سب کے گھر لڑکا پیدا ہوتا تو چہرہ چٹک لاگت ہے، اور ہمارے دن سے لڑکا بہت دن سے تو چہرہ لٹکتے جاتے، کہا بات ہے رے، تم کا کہاں گاؤں میں نکلا باپ ہوتا، تم کا تو چہرہ کہا جھرات ہے، لیکن کہے کہا ہوا، لیکن جہرے جیتے وہارے کرتا پکڑ کھینچت ہیں کہ ادھر آ ادھر ہے، کس کے 3 مہینہ تیرے بیاہی بہت ہے، لڑکا کیسے ہوگا دے، تو کہیں سمجھائے نہیں پاؤ، تو کہاں سمجھائے دی، جب 9 مہینہ ہوئے چاہے 3 مہینہ پیاں دھرا ہے تو ہم کہاں سمجھائے دی، تو بھئی تم ہو گدھا، یہ بتاؤ کہ تمہیں بیاہی کتے دن ہو، کہیں 3 مہینہ، کہیں تو ہمارے بیاہی، کہیں تمہرے بیاہی 3 مہینہ ہوا، کہیں لڑکوا کئی مہینہ ہوا، کہیں سوہا 3 مہینہ ہوا، تو پڑھے اس پہاڑا گھر میں، کہیں سارے 3 مہینہ ترے بیاہی ہوا، 3 مہینہ ہمارے بیاہی ہوا، اور 3 مہینہ لڑکا ہوا، سب 9 مہینہ نہیں بھیجے رے، ہاں مجھے سمجھ میں آوا کہ ہاں یار یہ تو 9 مہینہ ہے، اب گوالن پر کھپا، میں سب کونوں سار بول دیتا ہوں کہ خیریت نہیں، پڑھائی بھی گھر میں پہاڑا، اب جب صبح نکلا تو پھر میں کوئی پڑوسی کھینچ اس کے سدھرا ادھر ہی کستے دے، 3 مہینہ تیرے بیاہی ہوا، لڑکا کیسے ہوگا رے، بلہ نہیں ہوا اسے، کہاں 3 مہینہ بھوا ہوا ہے، 9 مہینہ تو بھوا ہے، 3 مہینہ ہمارے بیاہی ہوگا، 3 مہینہ میں ہمارے بیاہی ہوگا، 3 مہینہ میں لڑکا بس، سب 9 مہینہ نہیں ہوگا، پورا گاؤں والا کو اکیلے وہی بکے جن کے بہروا رکھے، یہی حال ان دیوبندیوں کا ہے، 40 دن چلم لے جائے کہ ان کا ایسا رٹائے دیتے ہیں کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، علم غیب کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ارے رسول اللہ کا علم غیب، بدر کی لڑائی ہوئی تھی تو لڑائی سے پہلے حضور نے نشان کھینچ دیا تھا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، اور جو سرکار نے لکیر کھینچا تھا جنگ بدر کے بعد دیکھا گیا کہ ان کفاروں کی لاش وہیں پڑی ہے جہاں اللہ کے رسول نے لکیر کھینچ کے بتایا تھا۔ یہ علم غیب نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو پتہ نہیں کہ جان کی کون سی جان کس زمین پہ اس کو موت آئے گی۔
किसी को पता नहीं, और रसूलुल्लाह बता रहे हैं कि यहाँ फला मारा जाएगा, यहाँ फला मारा जाएगा। बहरहाल है सुन्नी मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो और मदरसों का भरपूर ख्याल रखो। आजकल मदारिस इस्लाम के खिलाफ, ये बच्चे हमारे पढ़ने आए हैं, आज फारिग हुए, दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें आलिम भी बना दे और दीन के जानकार बना दे। लेकिन दीन की तालीम के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी की, बड़ी कुर्बानी की। आखिरी बात कह के मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। आज इल्म नहीं होगा तो शरीयत के मुताबिक जिंदगी कैसे गुजरेगी? अब वक्त ज्यादा हो चुका है, मैं आगे बढ़ना भी नहीं चाहता। अल्लाह ताला इन चंद बातों को कबूल कर ले। मदारिस की खिदमत किया करो। देखिए खुशनसीब है वो लोग जिन्होंने जलसे में मदद किया और हमारे हाफिज हफीज साहब का शाना बशाना मिलकर मदरसा चला रहे हैं। अल्लाह फरमाता है मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह के नाम पर देते हैं, कमसल हब्बा, उस दाना की तरह है, अंबतत सबआ सनाबिला, जो दाना जमीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकलता है, फी कुल्ले सुम्बुलतिन मियतु हब्बा, हर बाले के अंदर 100 दाना होते हैं। एक दाना जमीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है। ऐसे ही जब कोई मुसलमान अल्लाह के नाम पर 1 रुपया तहे दिल से देता है तो अल्लाह ताला 700 रुपयों का सवाब अता फरमाता है। फिर आगे फरमाता वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है दुगना फरमा देता। तो इदारों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, खवाओ पिलाओ। गरीबों को खिलाना भी बहुत सवाब है। कयामत के दिन जब पूछा जाएगा कि ऐ जहन्नमियों तुम किस वजह से जहन्नम में जाएंगे, तो जहन्नमी बोलेंगे लम नकुन नुतइमुल मिस्कीन, हम लोग गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। 30वें पारे में कि गरीबों को खाना न खिलाने की वजह से अल्लाह ताला ने हमको जहन्नम में डाल दिया। इसलिए अल्लाह दे तो गरीबों को खिलाओ, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे गरीब हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अल्लाह के बंदों को खिलाओ। भूखों को खिलाओगे खुदा राजी हो जाएगा। हुजूर ने नहीं फरमाया कि सिर्फ मुसलमान को खिलाओ, बल्कि हदीस पाक में मुतइमिल मसाकिन, भूखों को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेंगे। इसलिए अल्लाह दे तो गरीबों को खिलाओ। और गरीबों से ज़्यादा बेहतर तो हमारे तलबा हैं जो मदारिस में दीन सीखा करते हैं। खुश नसीब हो लोग जो अपने माल की ज़कात मदरसों में देते हैं। लिहाजा लोगों मदारिस की तरफ भरपूर ख्याल रखो। मदरसे जिंदा हैं तो इस्लाम जिंदा है। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचा तो रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। एक आदमी रहा कमाए के रुपया बटोरे फुटकुर तक लेगा बनी एक दुकान पर, तो भैया का रख लो नंबर ही हमका दे तो उधर दिए। बहुत पहले की बात है, तो जब नंबर ही नोट पे तो बहुत खुश हुआ, फैलाए देखा तो के अलावा बक्सा बांध के रख दिए। अब सुबह जब उठा काम पर जाए से पहले बक्सा खोल के तो रुपया निकाल के फैला के देख लिए तो रख दी बांध के चला गया। शाम के जब लौटा तो फिर बक्सा टूटा, फिर उसका खोल के देखी, फिर रख दी। सुबह देखे शाम देखे ई मेर देखे कि लाके बक्सम को मदार बंद के लिए सुबह शाम की हालत है। अल्लाह मर्जी जुमक दे रहा, जुमुक दिन चला गया काम कर। और उनके घर के बगल में मस्जिद रहा, मौलवी साहब जुम्मम तकरीर करने लगे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 सौमा ढाई, और जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बनकर कब्र में काटेगा। वो रतिया सुनी जी के घर में 100 का नोटवा रखा रहा है तो भाई मौलवी कहते हैं 40 में 1 सौमा ढाई, जो नदी का अजदहा काटी कब्र में तो हम हो गए 2 रुपया 100 के नोट रखा है। वगे बक्सा खोले 100 का नोटवा लिए, सुबह मस्जिद में कह लो मौलवी 2 रुपया काट लो, मौलवी भी चलो 2 रुपया काट लिए, 97.5 दी लाई वही रुपया कपड़म बांध के और बक्सा में रख दिए। अब शाम के जब गए आदमी लौटा काम पे निरहा तरसा तो लोग बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस, उसके बाद वो कपड़वा उठाए सुबह खोलिस तो खंड से अठन्नी नीचे गिरी।
تو کہ جو खड़बड़ान के हाई लाइन में फुटकुर कहाँ से आए? तो गिनेस तो देखे 97.5 तब औरत ये गोरे इसके सियाँ हियारे कसके रे सबके नोट रखा रहा ढाई का होगे रे कहीं सर वो मुल्की तकरीर के ना है कि 40 में 100 में ढाई ज़कात जरूरी है जो नदी का कब्र में दहा काटी तो 2.5 रुपया ज़कात है कम वक्त कहीं की जिंदगी पहली दफा सबको नोट पा रहा वहां तो राय डारे जमन भी से लेकर आया तो कहीं सल्लक नाम कर दे कहीं तो मांगे जी कहीं मांग लाओ नहीं तो हम घर छोड़ के रही में न करे तो कहीं रहा चाहे न रहा लेकिन हम मांगे नहीं कहीं ले आओ नहीं भाई 2.5 रुपया का दे अपन जान गंवाए दे कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे नहीं जी तो कहीं जय थे मरे कहीं मर जाओ घर से बाहर निकला गिरा धड़ाम से और सांस रोक ली हाथ पैर ढील गई बड़ा मक्कार रहा है अब जब रोक पड़ा तो हाथ उठावे तो उठे और छोड़े में भद्र से गिर जाए पैर उठावे तो उठे और छोड़े में भद्र से गिर जाए लोग जाने सही बात मर गया हो अब वो दफनावे तैयारी हो न हुए नहाए ले पड़ा रह जाए बिल्टे वाले बिल्टी जाए पहली दफा साबुन लागत रहे पूरे बदन नहाए लिए उसके बाद कफन भी पहने चुपे पड़ रहा कफनों पहने जब जनाजा लेके चले तब उसे रथिया का नहीं बर्दाश्त का और रथिया सोची सायल्ला अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब भी मर गई तो मक्कारी जानत रहा कि मक्कारी किसे पड़ा है मरा थोड़ा है मर्द के मक्कारी औरत जाने औरत के मक्कारी मर्द जाने मेहरुओं को बहुत सी होती है में जहाँ ससुराल आई है गिरिया राय घूर से आंखें आंखें बाढ़ है अब लागत है जिन्नात पकड़े हैं अब मोहल्ला के इमाम साहब आए बहुत फूक छोड़ा था लेकिन जिन्नात तब तो चला गया आंखें इसे पड़े और जहाँ उठाए थे नैहर पहुंची मई का बटनटन ससुराल में तो बेहोश और मई का पहुंची बटनटन तो दोनों एक दूसरे की मक्कारी जानते हैं औरतिया जानत रहे कि मरा नहीं है जब जनाजा लेके चले तो औरतिया सोचे साहिल अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन 90 महीने जहाँ वो औरतिया दौड़ी कैसे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा है आखिरी बार है जरा जनाजा रख कर अल्लाह के वास्ते दूर हो जाए जरा हम कुछ बात कहेंगे लोग जनाजा रख कहीं दूर हो गए जब दूर हो गए तो औरतिया के उनके कानन पर हाथ है कि उठ घर का चल रे कबर तैयार है मैं दबाए देंगे चल तो कहा था 2.5 रुपया लेंगे कहीं चुका था ना लेंगे तो कहा बहुत सारी महीना उठा जब नहीं उठा तो रतिया चलिए जब चलिए तो लोग उठाए जनाजा कब्रस्तान पहुंचे हुआ गए जनाजा रखे कबर नमाज पढ़ के कबर में रखे लकड़ी जोड़ी और मट्टी दे जात रहे तब तक औरतिया का फिर नहीं करता कहा अब मर जी अब बची तो फिर दौड़ी कि मेरे भाई अल्लाह के वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ आखिरी बार अगर हम अपने आदमी से बात कर ली तो लोग फिर हट गए जब हट गए तो औरतिया लकड़ी हटा के कब्र में उतरी आजकल के मेहरुए भी है तो यही है कब्र में चाहे मन नहीं बिलाए जाओ लेकिन वो कब्र में को उतरी हो लेकिन वो बड़ी अपने शौहर की चाहने वाली थी कब्र में उतरी और उतरने के बाद फिर कहा था कि उठ चल घर करे देख लकड़ी जोड़ देंगे में पाट देंगे उठ चल घर का तो कहा था 2.5 रुपया ले कहीं चुका तो ना ले तो कहा था काट दे बहुत जालिम रहे नहीं निकला जब नहीं निकला तो बेचारी औरतिया चली जब बाहर है तो लोग पूछें कहा तो कुछ बातचीत है तो औरतिया कहते हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत के हिस्से कि हम मर गए कोई नेकी नहीं कह पावा लिहाजा हमारे घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी जब वो सुनी तब खड़बड़ाए के कूदा कहीं सारे उठाई जीरी हम 2.5 रुपया कहते जान गंवाए दी थे तो घरों मस्जिद में लिखे जाते हैं कम वक्त पहुँचे ऐसे लोग पड़े हैं कि जान न जाए लेकिन रुपये जान चली जाए रुपये न जाए लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में मदद करो इन तलबा के ऊपर खर्च करो इनकी दुआएं होंगी हमारी दुनिया भी अच्छी होगी आखिरत भी अच्छी होगी अल्लाह इन चंद बातों को अपने जनाब में कबूल फरमाए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।